ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. سر بلوچستان ایک امپورٹنٹ ایشوز, ٹھیک ہے سر ہم مانتے ہیں کہ چند ایک لوگ جو کہ بڑے اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رکھتے ہیں انہوں نے وہ بل پیش کیا وہاں پر, ٹوٹلی اگریڈ, بس یہ ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا. ایک چیز پوری دنیا میں اس پہ بات کی گئی, پاکستانی چینلز نے بہت زیادہ بات کی. سر کل کا انسیڈنٹ گلگت بلتستان کا پرسوں کا آپ کے سامنے ہے, ایک طرف وہاں پر پرابلم, کراچی میں سر کلنگز ایک دم سے ایک زور پکڑتی ہیں اور امان ملک صاحب کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں فورن ایلیمنٹس شامل ہیں. سر تو کیا ہمارے پاس شواہد موجود ہیں فورن ایلیمنٹس کے, اور اگر موجود ہیں جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں تو سر ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنل لیول پر دکھائے ہیں, کوئی بات ہوئی ہے اس پہ؟ کل کیبنٹ کے دوران مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے ان گلگت بلتستان جی, جہاں کہ ہماری گورنمنٹ ہے, اور امیڈیٹلی میں نے فوری طور پہ ہم نے اس انسیڈنٹ کو ہم نے کنڈیم بھی کیا, انکوائری ہولڈ کرنے کا بھی کہا, اور اسی وقت رحمان ملک صاحب کو ہم نے کہا آپ کیبنٹ چھوڑ کے سیدھا گلگت بلتستان جائیں اور ان کو ان کے تکفین کے لیے انتظامات کریں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کریں, ان کو کمپنسیشن دیں, اور ان کو پرماننٹ جو ہائی وے ہے اس پہ ایک آپ سیکیورٹی اس کی انہینس کریں, اسپیشل اگر پولیس کریٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ کریں آپ. اور یہ جو تاثر دیا گیا وہ سیکٹیرین ہے, مگر اس کی انکوائری ہو رہی ہے, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی انکوائری کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ ٹو دا کنکلوژن بیفور دا انکوائری از کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرقان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فرقان صاحب. سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم صاحب کو السلام کہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انہوں نے ملازمین کے بارے میں جو اقدامات کیے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پی آر سی کی مینجمنٹ نے 269 ریگولر ملازمین جن میں فوج شدگان ملازمین کے بچے بھی شامل ہیں کو مئی 2011 میں کسی اظہار وجود کے نوٹس دیے بغیر ملازمت سے برطرف کر دیا, جو کہ پیپلز پارٹی کے منشور کے بالکل خلاف ہے. اور ایسا کر کے پی آر سی مینجمنٹ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی صاف خراب کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میری جناب وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ ہم لوگ 10 ماہ سے بے روزگار ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ آپ ان کی رپورٹ منگوائیں اور مجھے دکھائیں کہ یہ بغیر نوٹسز کے کیسے نکالا گیا. صحیح. سر بجٹ کے حوالے سے ایک سوال کیا بھی گیا تھا اس وقت, آپ نے کہا اب بہار آئے گی, مارچ کا سیزن ہے, بہار کا سیزن ہے, بجٹ بھی آنے والا ہے, اس کی بھی جمہوریت کے لیے کہا تھا یا اس وقت تو اس کے لیے کہا تھا, لیکن ہم نے عوام کیونکہ وہ گڈ نیوز آتی ہے تو اس کو پھر سمجھتے ہیں کہ آگے تک گڈ نیوز ہوگی. بجٹ میں کیا کوئی ایسا ریلیف ہے, کوئی ایسی خاص بات ہے جو آج آپ کہنا چاہیں گے؟ میں نے 2-3 میٹنگز وزیر خزانہ سے کی ہیں جی, اور ان کو میں نے ہدایت کی ہے کہ آپ کوشش کریں اور بلکہ انشور کریں کہ آپ کسی قسم کا نیا ٹیکس آپ نہیں لگائیں گے. نمبر 2 میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اس وقت جو 65% جو پاپولیشن ہے دے آر بٹوین دا ایج آف 16 to 35 یوتھ پاپولیشن ہے. یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے پاکستان کے لیے. ان یوتھ کے لیے آپ کوئی 1.5 لاکھ کوئی جابز کریٹ کریں جس پہ انٹرنشپ بیسس پہ ان کو پہلے دن سے انٹرنشپ کہ ابھی ان کو ملنا شروع ہو جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ بھی ان کو دی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو یوتھ ہے وہ اکاموڈیٹ ہو سکے. اور کوئنسیڈنٹلی منسٹری آف آئی ٹی از انڈر دا پرائم منسٹر. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کچھ کمپیوٹر پروگرامز کے لیے کمپیوٹر ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں, مگر ان کو یہ بھی فیل ہونا چاہیے جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو کمپیوٹر ول بی یوز لیس. تو میں انفراسٹرکچر دے رہا ہوں اربوں روپے میں, جو میں بلوچستان کے ایریا کو فل کور کر رہا ہوں, میں خیبر پختونخوا کو کور کر رہا ہوں, میں ساؤتھ آف پنجاب جو نہیں تھا اس کو کور کر رہا ہوں, اور سندھ انٹیریئر میں نہیں تھا اس کو کور کر رہا ہوں, تاکہ جو براڈ بینڈ ہے وہ میں دوں, اور اٹ ول کاسٹ اس ان بلینز آف روپیز. اور پھر ہم ٹیلی سینٹرز دیں گے تاکہ ٹیلی میڈیسن ہو, ٹیلی انشورنس ہو, اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ادھر جب ٹیلی سینٹرز بنیں گے اس میں آئی ٹی سینٹرز ان ایچ اینڈ ایوری یونین کاؤنسل آف دی کنٹری, جب وہ جو بنے گا اس پہ جابس فردر کریٹ ہوں گے,
اور اویئرنیس بڑھے گی اور لوگوں کو جاب اپرچونٹی. ٹھیک ہے, آئی نو یو ہیو اے کوسچن, لیکن ہمیں But you have a بریک caller. پہ جانا ہے. نو, آئی ڈونٹ ہیو اے کالر, ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں پرائم منسٹر آن لائن میں. ویلکم بیک ناظرین, واپسی ہماری ہو چکی ہے پروگرام پرائم منسٹر آن لائن میں. اور فیصل صاحب, آپ کا سوال تھا. سر انرجی کے حوالے سے سر بات کروں گا. ہر چیز کی بات ہوتی کہ جناب ملک کی بیک بون ہے, جب تک بجلی ہوگی, گیس ہوگی, پیداوار ہوگی. سر دو تین چیزیں سر. ایک تو ادر دین ہائیڈل ہمارے پاس بجلی کے تھرمل, آپ نے خود فرمایا مہنگی ہو رہی ہے, انٹرنیشنل پرائسز سارا کچھ. سر بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں سولر انرجی کی صورت میں, ونڈ کے تھرو ہم کر سکتے ہیں, کوئلہ سب سے بڑی ہمارے پاس جو ذخائر ہیں. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر کچھ آپ کا دھیان. اور دوسرا سر کہ یہ صرف فیڈرل کا ہی ایشو ہے یا پروونشل لیول پر بھی اس کو اگر آپ اس کی رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے؟ انرجی is an extremely important area which is our priority area. We have given more than $1 trillion for subsidy for this sector, more than $1 trillion. اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر بھی ہے انرجی, ہمارے پاس ہائیڈل بھی ہے, اور ہمارے پاس تھرمل بھی ہے. ہمارے پاس جو کول کا آپ نے ذکر کیا, تھر کول از دا بگیسٹ ریزرو ان دا ورلڈ, ون آف دا بگیسٹ ریزروز ان دا کول ریزروز ان دا ورلڈ. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہم ونڈ انرجی پہ بھی کام کر رہے ہیں, آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. سب ان پروسیس ہیں. اور آپ نے دیکھا ڈیامیر بھاشا ڈیم, اس کی بھی ہم سنگ بنیاد رکھتی ہے, اور ساتھ ہم نے منگلا ریزنگ کو بھی ہم اوپر لانا چاہ رہے ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا کہ از اٹ دا ریسپانسبلٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ. وی ہیو چینج دا رولس, وی ہیو امینڈیڈ دا رولس, اور وی ہیو گیون دا ریسپانسبلٹی ٹو دا پروونسز ایز ویل کہ وہ بھی بجلی پیدا کر سکیں, اور ہم ان کے ساتھ اب مقابلہ کریں گے وہ زیادہ پیدا کرتے ہیں یا ہم زیادہ کرتے ہیں. تو مینز اٹ از ایکول فوٹنگ کے اوپر, ایکول فوٹنگ پہ ان کو بھی اتنی ہی, بلکہ میں ایک انرجی کانفرنس کرنا چاہ رہا ہوں, اور اٹ ول بی ان لاہور ویئر ایون دی پروونشل گورنمنٹ آف پنجاب کین آلسو پارٹیسپیٹ. صحیح, کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں شبیر احمد بول رہا چیلیاں والا سے. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے ریلوے ادھر نا لالا موسا سے سرگودا کے لیے ٹرینیں چلتی تھی وہ بند ہو گئی ہیں. اچھا جی. اب جب کہ ٹرینیں کچھ بحال ہو رہی ہیں, ادھر ایک ٹرین چلتی تھی 354 ڈاؤن لالا موسا سے سرگودا صبح 6 بجے. وہ مہربانی وزیر اعظم صاحب سے میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے وہ بحال کروا دیں. ہم ملازم مزدور دکاندار اس ٹرین پر سفر کرتے تھے, اور کم از کم 400-500 MST ہولڈر اس پہ سفر کرتے تھے. صحیح, آپ کی بات بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے. وہ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہے, خاص کر اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو. تھینک یو. یہ جو ریلوے کا ایشو ہے یہ کافی سیریس رہا ہے, مگر میں سنس فیو منتھس میں خود مانیٹر کر رہا ہوں, اور کئی جو ریلوے انجنز جو وہ آپریشنل نہیں تھے ان کو ہم آپریشنل کر رہے ہیں, اور کچھ روٹس جو بند تھے ان کو ہم بحال کر رہے ہیں. جیسے جیسے انجنز آتے جائیں گے تو ہم نئے ٹرینیں چلاتے جائیں گے. کچھ ہم نے بزنس ٹرینز بھی شروع کر دی ہیں. تو اب نیچرلی جو وہ ایریاز جو پروفیٹیبل نہیں تھے, ہم نے اکارڈنگ ٹو آر نیوز جو ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے تھے ریلویز کو, اس کے اندر ہم نے بند کیے ہیں جو بالکل ریونیوز جنریٹ نہیں کر رہے تھے. تو پہلے ہم وہ روٹس بحال کر رہے ہیں جو کہ پروفیٹیبل ہیں تاکہ ریلوے کو سسٹین کر سکے. اور انشاءاللہ آئی ہیڈ بین دا ریلوے منسٹر ان دا پاسٹ, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ٹرین ہے اس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. البتہ ملتان سے جو سرگودا تک کی تھی وہ ہم نے بحال کر دی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی کر دیں گے. صحیح سر. 51% کی بات کرتے ہیں, ہماری ویمن پاپولیشن, خواتین کی تعداد, ماضی میں کچھ ان کو پیکیجز بھی اناؤنس کیے گئے ہیں. آگے کے لیے ان کے لیے کچھ پیکیجز یا کچھ اناؤنسمنٹس ہیں؟ جو ویمن امپاورمنٹ ہے, چونکہ آئی ٹوٹلی بلیو کہ 51% آف دا پاپولیشن یہ خواتین پر مشتمل ہے, اور 51% آف دی پاپولیشن کو پاکستان پیپلز پارٹی اگنور نہیں کر سکتی.
اور خصوصاً جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہمارا جو منشور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم اس کو بتدریج ہم اس کو حل کرتے جا رہے ہیں، اور جتنے ان کے لیے بلز تھے ویمن امپاورمنٹ کے، جو ڈومیسٹک وائلنس کے بلز تھے، یا ان کے ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس جو تھے، یا نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن، اس کو ہم نے اٹانومس کیا ہے، اور اسی طریقے سے BISP سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، یہ ہم نے پوائنٹ، یہ ہمارا اسپیسیفک پوائنٹ تھا کہ ان کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے جو فائنینشیل اسسٹنس ہوگی، اٹ ول ناٹ بی تھرو دا میل بٹ اٹ ول بی تھرو دا فیمیل، اور جو خاتون خانہ ہوں گی ان کو ہم امپاورمنٹ کریں گے، ان کا اکاؤنٹ ہوگا، ان کو ٹرانسفر ہوگا اسسٹنس، اور انہی کو ہم کہیں گے کہ آپ ایک بچہ اپنا دیں جس کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے، تاکہ اس خاتون خانہ کا گھر جو ہے وہ چل سکے اور ایک بچہ ارننگ ہینڈ ہو۔ اس کے ساتھ ہم وسیلہ، جو ایک وسیلہ ہے کاروبار، اب اس کا نام میں نے رکھا ہے، پہلے وسیلہ حق تھا، اس کو کچھ اسسٹنس دیں گے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی اسی مہینے میں لائف انشورنس ان کا میں افتتاح کرنا چاہ رہا ہوں ایٹ فیصل آباد، تاکہ ان کو جن کو لائف انشورنس ہوگی، اور ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ انشورنس از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ، جس غریب گھر میں، بلکہ امیر گھر میں بھی اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ساری چیزیں بک جاتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو ہیلتھ انشورنس دیں گے، اور اس کی میں افتتاح اسی مہینے کروں گا، تاکہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ امپاور کر سکیں۔ اور اس کے لیے کئی اور ہمارے پاس سکیمز ہیں، مگر اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو گڈ ول ایمبیسڈر میں نے بنایا ہے فار ویمن امپاورمنٹ، سو دیٹ شی کین پروجیکٹ دی پرابلمس آف دی لیڈیز all over the world, and at the moment she is sitting in UNO.